نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیہ مبارکہ نمبر 76 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے قارون کا تعارف کروایا ہے کہ قارون کون تھا۔ تو مالک کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ شخص ہوا قارون، اور اس کا مختصر تعارف اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، انتہائی خوبصورت اور حسین شکل والا تھا۔ اس لیے اس کے حسین شکل ہونے کی وجہ سے اس کا نام منور بھی تھا، لوگ اس کو منور بھی کہتے تھے۔ اور بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہترین قاری تھا۔ جس طرح آج کے زمانے میں قرآن مقدس کے بڑے بڑے اعلیٰ قاری ہیں اور دنیا میں مشہور ہیں، بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور بعض تو ایسے تھے کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت خود فرماتا تھا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو کہو کہ فلاں صحابی کو کہے کہ وہ مجھے قرآن سنائے۔ تو اس طرح یہ تورات کا بہترین قاری تھا، اور جب تک یہ غریب رہا انتہائی عاجز تھا اور انتہائی با اخلاق تھا، اور جب اس کے پاس دولت آئی تو اس کا حال یکسر تبدیل ہو گیا اور یہ منافقوں میں شامل ہو گیا۔ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی، لیکن وہ منافق بن گیا، منافقوں کا ساتھی بن گیا، اور اس کی دولت کی وجہ سے دولت مند کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ یہی ایک ریت ہے جو آج تک چلتی آ رہی ہے، اور آج کل تو یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ دولت کی وجہ سے ہی لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، دولت کی وجہ سے ہی لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں کی جاتی ہیں، دولت کی وجہ سے ہی لوگوں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ امام فخر الدین رازی نے اس کو کچھ بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خارجی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر تم فخر اور غرور کر رہے ہو کہ اگر یہ تم سے چھن جائیں تو تم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ اب دولت خارجی چیز ہے، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور ایسے ہم نے کئی بے شمار باتیں، بے شمار چیزیں ہم نے خود ملاحظہ کی ہیں کہ کل ایک آدمی دولت مند تھا، آج وہ پائی کو محتاج ہے۔ تو اس لیے ان خارجی چیزوں پر فخر اور غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دولت پر غرور اور تکبر کرتا ہے تو وہ قیامت والے دن قارون کے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ تو قارون جو ہے وہ منافق ہو گیا اور فرعون کا ساتھی بن گیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر اس کو حاکم بنا دیا، اور اس کے خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت خود فرما رہا کہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اس کو نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اور عمومی طور پر ہمارے ہاں وہ مشہور ہے کہ 100 اونٹ یا کئی 100 اونٹ اس کا خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک طاقتور جماعت کا ذکر کیا ہے تو ہم بھی وہی کریں گے، ہم اونٹوں کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ایک طاقتور جماعت یعنی بہت سارے لوگ بھی مل کر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے اٹھاتے تھک جایا کرتے تھے۔ اور جب یہ قارون جو ہے وہ سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کی چابیاں جو ہیں وہ لادی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے
بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کا کہ انہوں نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ قارون تم اپنے مال کی کثرت پر اتنا نہ اتراؤ، کہ کیونکہ اللہ رب العزت اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تجھے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر، اور اس مال کو راہ خدا میں خرچ کر، کہ اس طریقے سے تمہیں آخرت کے گھر میں آسانیاں ملیں گی۔ آخرت کا گھر طلب کر اللہ رب العزت سے، اور آخرت کے لیے کچھ کر لے۔ یہ مال دنیا میں کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ تم آخرت کی تیاری کر لو، اور دنیا سے اپنا حصہ تم نے وصول کر دیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی بھول بلیوں میں ایسے بھول جاؤ کہ تمہیں آخرت کا کوئی خیال ہی نہ رہے۔ لیکن اس کا ظلم، اس کی سرکشی وہ بڑھتی چلی گئی، اور اللہ رب العزت چونکہ اس کی یہ شان ہے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اترانے والے ہوں، جو تکبر کرنے والے ہوں، جو غرور کرنے والے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو غرق کر دیا اس کے مال کے سمیت۔ تو یہ اس کے خزانوں کی بات جو اللہ رب العزت نے کی، یقیناً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا بہت ہی امیر آدمی تھا، لیکن آج اس کا نام اچھے لوگوں میں نہیں گنا جاتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی دولت پر فخر اور غرور اور تکبر کرتا تھا۔ اگر ہم بھی، اللہ رب العزت نے سب کو کچھ نہ کچھ، کسی کو حسن عطا فرمایا، کسی کو علم عطا فرمایا، کسی کو مال عطا فرمایا، تو جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرنی چاہیے۔ جہاں آدمی اپنے حسن پر غرور کرے، یا علم پر غرور کرے، یا مال پر غرور کرے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو تکبر کرنے والے ذرا پسند نہیں ہیں۔ اور قارون کا آپ انجام جانتے ہیں کہ اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو اللہ رب العزت کے برابر میں تکبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔